محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے کون سے وقت ہیں، کن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک کتابوں میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اذان آ گئی، مسجد کے اندر چلے آئیں اور پھر وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جو ضروریات ہیں وہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو زبانیں پیدا کی ہیں یہ سب کی سب زبانیں جانتا ہے۔ اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں۔ دیکھیں، کوئی مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ ہے، ماں باپ سے کوئی چیز لینے کے لیے ایک مرتبہ مانگے، دو مرتبہ مانگے، اگر نہ دی جائے تو وہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں باپ کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر دعائیں مانگے گا، رو کر اس سے مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنے گا؟ یقیناً سنے گا۔ اور یہ وقت تو خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت اپنے لیے، تمام امت کے لیے دعائیں مانگی جائیں ہدایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح تہجد کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ حل من مستغفر اغفر لہ، حل من مسترزق ارزق لہ، کیا ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ میں رب اس کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی رزق کے معاملے میں پریشان، آ کر مجھ سے مانگے، میں اللہ اس کو پاک رزق نصیب کروں۔ ہے کوئی اولاد کے بارے میں پریشان کہ آ کر مجھ سے اولاد مانگے، میں رب اس کو نیک اور صالح اولاد دے دوں۔ یعنی یہ وقت ہماری غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے خوش نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جو ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرض نماز کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اس طرح جمعے کے دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اس کے بارے میں علماء کا اتفاق نہیں ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے، لیکن زیادہ تر آتا ہے کہ عصر نماز کے بعد کا سے لے کر مغرب نماز تک کا یہ جو ٹائم ہے، اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھڑی ایسی پیدا کی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت میں جمعے کا دن سارا اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ کوئی تو ایسی گھڑی ہوگی جس میں اللہ رب العزت ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح سجدے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سحری کے وقت کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے، وہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ رب العزت ضرور عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ رب العزت ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح شب قدر میں مانگی ہوئی دعا اللہ رب العزت وہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی آپ نے تلاوت کی، قرآن مجید پڑھ پڑھ کے اب آپ نے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت بس کی، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں یا بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگیں، اللہ رب العزت اس وقت بھی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کیونکہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو جہاں اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو، اللہ رب العزت وہ دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دعا قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان اسرع الدعاء اجابتاً دعوت غائب لغائب، یعنی
غائب کی دعا جو ہے غائب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو سفر کے اندر ہیں آپ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، آپ کہیں سفر پہ ہیں، ان کے لیے دعا مانگیں، اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح آب زمزم پینے کے وقت جب آپ زمزم کا پانی پئیں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگے، اللہ رب العزت وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح میدان جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ دو صحابیوں کا قصہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی دعا مانگتے ہیں، دوسرے آمین کہتے ہیں، پھر وہ دعا مانگتے ہیں اور وہ پہلے والے آمین کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو میدان جنگ میں بھی جو ہے دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب بارش برس رہی ہو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ تمام ایسے اوقات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنی چاہیے، اللہ رب العزت سے یہ عرض کرنا چاہیے کہ یا پروردگار، اے ہمارے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہمارے تکلیفوں کو دور فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمیں صراط مستقیم کی جو ہے ہدایت نصیب فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے ہماری جو مانگی ہوئی دعائیں ہیں وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان اوقات میں ہمیں اپنے در پہ نیاز، اپنے در پہ عاجزی کرنے کی، اپنے در سے دعائیں مانگنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔